بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفہ یا علی مدد۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عید الفطر پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا خصوصی پیغام۔ مظلومین کشمیر اور فلسطین اور متاثرین پی آئی اے تیارہ سے یکجہتی کے لیے عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ موسوی جنیجو معاہدے کی یاد میں ملک بھر میں یوم تحفظ اعضاء ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ قبلہ اول کی باریابی کے لیے ٹی این ایف جے کی کال پر ملک بھر میں عالمی یوم القدس حمایت مظلومین کی احتجاجی ریلیوں کا انعقاد۔ والعصر ٹی وی کی رمضان المبارک کی شاندار ٹرانسمیشن۔ والعصر ٹی وی حق و صداقت کی آواز بن گیا۔ ٹی این ایف جے کے سینئر رہنما فاضل جلیل علامہ سید گفتار حسین صادقی انتقال کر گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مظلومین کشمیر اور فلسطین اور متاثرین پی آئی اے تیارہ سے یکجہتی کے لیے عید سادگی سے منائی جائے۔ عید الفطر صاحبان ایمان کے لیے انعام و اکرام اور روزہ داروں کا یوم سرفرازی ہے۔ لاک ڈاؤن متاثرین کو فراموش نہ کیا جائے۔ اجتماعات میں کورونا کے خاتمے، کشمیر و فلسطین کی آزادی، مقامات مقدسہ کی بحالی، وطن عزیز کے استحکام اور عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ عید الفطر پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے پیغام کی تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ عید الفطر صاحبانی ایمان کے لیے انعام و اکرام اور روزہ داروں کی سرفرازی کا دن ہے۔ کشمیر و فلسطین کے مظلوم و محسوب مسلمانوں اور پی آئی اے طیارے کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے عید سادگی سے منائی جائے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے متاثرین کو عید کی خوشیوں میں فراموش نہ کیا جائے۔ دنیا کا ہر مظلوم اس حقیقی عید کا منتظر ہے جب استحصالی اور استعماری قوتوں کے ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہوگا۔ ظالمین اور مستکبرین نے عیدوں اور تہواروں کو غم قدوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ عید الفطر کے اجتماعات میں کورونا وبا کے خاتمے، کشمیر و فلسطین کی آزادی، جنت البقیع اور جنت المعلی سمیت تمام مقامات مقدسہ کی عظمت رفتہ کی بحالی، وطن عزیز کے استحکام و ترقی اور عالم اسلام کی وحدت و یکجہتی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ عید الفطر پر اپنے خصوصی پیغام میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا کہ عید الفطر روز جزا ہیں، جس دن اللہ ماہ رمضان میں خدا کی راہ میں پیاس بھوک برداشت کرنے والے پر اپنے تحائف کی برسات کرتا ہے۔ مومن لاتعداد باطنی صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کی کتاب ہدایت قرآن سے قریب تر ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے روح بدن میں کمزوروں اور مظلوموں کے مصائب کا درد سما جاتا ہے اور اس میں نیکی کی جانب مائل اور اس کی اتحاد و یکجہتی کی خو مستحکم ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ سے راز و نیاز کی صلاحیت پا کر ایسی طاقت حاصل کر لیتا ہے جس سے کوئی شیطانی ہتھ کنڈا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آقا موسوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ رمضان مسلمانوں کو تزکیہ نفس سکھاتا ہے، بھوکوں پیاسوں کی مصیبتوں کا احساس دلاتا ہے اور اللہ سے قریب کرتا ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا درس اللہ کی حرام کردہ چیزوں یعنی محرمات الہی سے بچنا اور پورا سال اس درس پر گامزن رہ کر ہر دن کو عید بنایا جا سکتا ہے۔ آقا موسوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، ایک آسمانی منادی دی جاتی ہے کہ اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ اس کے بعد فرمایا، اے جابر، خدا کا تحفہ بادشاہوں اور حاکموں کے تحفوں کی مانند نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شوال کا پہلا دن الہی تحفوں کا دن ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ شب عید فطر کو انعام لینے والی شب بھی کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم عمل و عبادت کرنے والوں کی جزا کو بے حد و بے حساب عطا کرتا ہے، اور جب عید فطر کا دن آتا ہے تو خداوند عالم اپنے تمام فرشتوں کو شہروں میں نازل کرتا ہے۔ وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر ندا دیتے ہیں، اے امت محمد، خداوند عالم کی طرف سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑو، کیونکہ وہ بہت زیادہ اجر عطا کرنے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، عید الفطر ایک ایسا دن ہے جس میں نیک لوگ اپنی جزا پائیں گے اور برے لوگوں کو سوائے مایوسی
اور نا امیدی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ دن قیامت کے دن سے مشابہت رکھتا ہے۔ گھر سے نکل کر جب عیدگاہ کی طرف آؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب قبروں سے نکل کر خدا کی طرف جا رہے ہوگے، اور جب نماز عید کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت کو یاد کرو جب خدا کے سامنے کھڑے ہوگے، اور نماز کے بعد جب اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوگے، اور یاد رکھو اس وقت تمہاری منزل بہشت ہونی چاہیے۔ اے لوگو، سب سے کم جو چیز روزہ دار مردوں اور عورتوں کو دی جائے گی وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ماہ مبارک رمضان کے آخری روزے کو ندا دے گا اور کہے گا، اے بندگان خدا، تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پس آگے کی فکر کرو کیسے زندگی گزارو گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامیان عالم کو عید الفطر کی حقیقی خوشیوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے مسلم حکمرانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہونا ہوگا اور اتحاد کی طاقت سے شیطانی قوتوں کے ناپاک عزائم کو ناکام کرنا ہوگا۔ قبلہ اول کی صہیونی قبضے سے باریابی کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر ملک بھر میں عالمی یوم القدس حمایت مظلومین کی احتجاجی ریلیوں کا انعقاد۔ روزہ داروں کا زبردست احتجاج، شیاطین ثلاثہ کے خلاف نعرے بازی اور پتلے نظر آتش۔ تفصیل عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق جمعۃ الوداع کو یوم القدس حمایت مظلومین اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ القدس شریف کی بازیابی اور کشمیر کی آزادی کے لیے برسر پیکار مجاہدین حریت کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ راولپنڈی میں یوم القدس حمایت مظلومین کا مرکزی احتجاجی جلوس TNFJ کی ضلعی یوم القدس حمایت مظلومین کمیٹی کے زیر اہتمام امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے نکالا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جلوس کی قیادت TNFJ کے مرکزی کنوینر یوم القدس حمایت مظلومین میثم تمار، سید بو علی مہدی، TNFJ ریجنل کونسل راولپنڈی کے ناظم الامور علامہ ابو الحسن تقی، ریجنل صدر علامہ سید زاہد عباس کاظمی، علامہ سید محسن علی حمدانی، بابا سید قاسم علی شاہ، بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی، علامہ سجاد حسین گردیزی، علامہ کلب عباس بخاری، علامہ سید وقار حسین نقوی، مولانا میثم عباس میثمی، مولانا جاوید حیدری، ضلعی نائب صدر TNFJ سید مہدی الحسینی، سید محمد عباس کاظمی، مالک اشتر، چودھری مشتاق حسین، عابد علی شاہ، قاضی وفا عباس، NH نقوی، MH جعفری، شفقت علی ترابی، عاصم جعفری، کاشف کاظمی، اسد حمدانی، محمد عباس بلوچ اور دیگر رہنما کر رہے تھے۔ شرکائے جلوس نے مختلف بینرز اور پلے کارڈ اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر القدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، امریکی ہندو سامراج مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور دیگر نعرے درج تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ سید محسن علی حمدانی نے کہا کہ عالم اسلام کو بچانے، مسلم ممالک کو عالمی شیطانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے OIC منافقانہ روش ترک کر کے یک رخی اختیار کرے۔ عالمی یوم القدس کی طرح OIC کے پلیٹ فارم سے عالمی یوم کشمیر بھی منایا جائے۔ علامہ زاہد عباس کاظمی نے کہا کہ بیت المقدس تمام ادیان و مذاہب کے نزدیک محترم و مکرم قرار پایا، جس پر بدقسمتی سے اس وقت یہود جبکہ کشمیر پر ہنود قابض ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ فلسطین و کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے امریکی صدر، بھارتی وزیر اعظم، اسرائیلی وزیر اعظم کے پتلے نظر آتش کیے۔ سید نصیر حسین سبزواری نے اس موقع پر نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ مظاہرین کمیٹی چوک میں پرجوش نعرے لگاتے ہوئے پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ TNFJ اسلام آباد القدس حمایت مظلومین ریلی کی قیادت TNFJ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر علامہ بشارت حسین امامی، جنرل سیکرٹری ذوالفقار علی راجہ، علامہ سید فساد حسین نقوی، مولانا وضاحت حسین کاظمی، مولانا میثم گردیزی، پروفیسر غلام عباس حیدری، چیف کمانڈر مختار فورس والنٹیئر سید نزاکت حسین کاظمی، ڈپٹی ضلعی کمانڈر سبطین کاظمی، شفقت حسین گردیزی، مرزا سانچی خان، سائیں سخی حیدری، ڈپٹی کمانڈر ضلع ایسٹ سید ناظم حسین کاظمی، سید GM شاہ کاظمی اور دیگر رہنما کر رہے تھے۔ بعد ازاں شرکائے ریلی واپس دربار سخی محمود بادشاہ پہنچ کر پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری ابو جعفر کیانی کی زیر قیادت پشاور پریس کلب کے سامنے یوم القدس حمایت مظلومین کے سلسلے میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے ناظم الامور آغا عباس علی کیانی، نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا ذوالفقار جمیل،
مختار آرگنائزیشن کے صوبائی صدر ذوالنورین حیدر کے علاوہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ذیلی شعبہ جات، مختار فورس والنٹیئر، مختار آرگنائزیشن، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ابراہیم اسکاؤٹ سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دولتالہ یونٹ کی جانب سے مسجد و امام بارگاہ جاگیر علی اکبر دولتالہ سے احتجاجی جلوس برآمد ہوا، جس کی قیادت ضلعی رہنما TNFJ سید ذاکر حسین شاہ، تحصیل صدر گجر خان سید قلب عباس شاہ، سید وسیم عباس اور دیگر قائدین کر رہے تھے۔ اس موقع پر شرکائے احتجاجی مظاہرہ سے مولانا عامر عباس قمی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر کشمیر و فلسطین کی تحریک حریت کی کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے مابین ہونے والے معاہدے کی 35ویں سالگرہ ملک بھر میں یوم تحفظ اعضاء ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستان کی وحدت اور سلامتی پر آج بھی لاتعداد قوتیں حملہ آور ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا یوم تحفظ اعضاء پر خصوصی پیغام۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کبیر ہمدانی کی اس رپورٹ میں۔ ملکی تاریخ کے بے نظیر شیعہ ایجیٹیشن کے نتیجے میں ضیائی مارشل لائی ڈکٹیٹرشپ کی نظریاتی شکست کے بعد حکومت پاکستان اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مابین تحفظ عزاداری اور میلاد النبی سمیت شیعہ مطالبات کے لیے عظیم و شان موسوی جنیجو معاہدے کی 35ویں سالگرہ 21 مئی کو ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر ملک گیر یوم تحفظ اعضاء اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ وطن عزیز کو نفرتوں کی آگ میں جھونکنے کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ میلاد النبی اور عزاداری امام حسین اہل پاکستان کے خون کی حرارت اور عبادتوں کی روح ہیں، جن پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں یوم تحفظ اعضاء کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات کے سینئر عہدیداران اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں TNFJ مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ قمر حیدر زیدی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی وحدت سلامتی پر آج بھی لاتعداد قوتیں حملہ آور ہیں۔ اندر کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو یہ یگانہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ بنانے کی بین الاقوامی سازش کو اپنی پرامن جدوجہد سے ناکام بنایا، کسی بھی بیرونی ملک کی فنڈنگ قبول کرنے سے انکار کیا اور جلاؤ گھراؤ فتنہ و فساد کو عملاً رد کر کے اخلاص عمل اور سچے ایمانی جذبے سے دینی اور ملی اہداف حاصل کیے، شیعہ سنی یکجہتی میں تفریق کی سازش کو ناکام بنایا، مذہب مسلک کو سیاسی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے والوں کا راستہ روکا، گولی گالی کے ذریعے ملکی سرزمین کو لہو لہان کرنے والوں کے چہروں کو بے نقاب کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان تمام مسالک مکاتب کی مشترکہ کاوشوں کا ثمر تھا اور اس کی تعمیر، ترقی اور دفاع میں بھی تمام مسالک مکاتب قومیتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پاکستان کے ہر شہری کو یکساں ترقی اور اپنے مذہب مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا بانیان پاکستان کا خواب اور وعدہ تھا۔ پاکستان کو 2 لخت کرنے کے بعد استعماری قوتیں نفرتیں، عصبیتیں پروان چڑھا کر ملک کو مزید کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی تھیں۔ جنرل ضیاء الحق نے جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے بعد مذہبی آزادیوں پر بھی شب خون مارنے کی کوشش کی، جسے حسینی محاذ ایجیٹیشن کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا۔ میلاد النبی اور عزاداری کی بحالی کے لیے اہل تشیع کے ساتھ مل کر اہل سنت حتیٰ کہ غیر مسلم بھی پیش رہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں اور نہ کبھی ہونے دیں گے۔ خودکش حملہ سہ کر بھی اتحاد و یکجہتی کا پرچم سر بلند رکھا۔ تقریب سے TNFJ کے اسپیکر سید بو علی مہدی، مولانا وقار نقوی، مختار فورس والنٹیئرز کے تبیان زیدی، مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین محمد عباس کاظمی، شوکت عباس جعفری، ڈاکٹر NH نقوی، دوست محمد حیدری، مختار آرگنائزیشن کے حذیفہ یمانی اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر منظور کردہ قراردادوں میں بعض چینلوں پر فرقہ وارانہ عصبیتیں بڑھانے کی کوشش کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں بھارت کی سرحدی جارحیت کی پرزور مذمت کی گئی اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ کورونا لاک ڈاؤن کے باوجود کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے بدترین تشدد کو روکا جائے۔ ایک قرارداد میں کیچ بلوچستان میں جام شہادت نوش کرنے والے افواج پاکستان کے سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اندرونی دشمنوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ دریں اثنا ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع موصولہ اطلاعات کے مطابق جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد، محلہ رسی وٹا پشاور، جوہر ٹاؤن لاہور، مختار سیکریٹریٹ ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ، مختار سیکریٹریٹ شاہ فیصل کالونی کراچی سمیت تمام شہروں میں یوم تحفظ اعضاء کی تقاریب منعقد ہوئیں، جن میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔
والعصر ٹی وی نے رمضان المبارک کی شاندار ٹرانسمیشن چلا کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو منوا لیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر والعصر ٹی وی حق و صداقت کی آواز بن گیا ہے۔ والعصر ٹرانسمیشن کی شاندار کارکردگی کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہ سیام میں والعصر ٹی وی نے شاندار ٹرانسمیشن چلا کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو منوا لیا ہے۔ 2 سال سے کم عرصے میں منصب شہود پر آنے والے مکتب تشیع کے ترجمان ٹی وی نے اپنا بیانیہ مؤثر انداز سے منوا لیا ہے، جس کی نظیر اس سے قبل ڈیجیٹل پلیٹ فارم ٹی وی چینلز میں نہیں ملتی۔ والعصر ٹی وی حق و صداقت کی آواز بن کر ہر گھر میں گونج رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ مادی منفعت سے بالاتر ہو کر مشن محمد و آل محمد کے لیے بے لوث خدمات پیش کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے بے لگام ازدحام اور مادیت پرستی کو خاطر میں لائے بغیر عزائے حسین اور ولائے علی کے لیے اصل بیانیہ موالیہ نے حیدر کرار تک پہنچایا گیا، جس کی پذیرائی اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ والعصر ٹی وی نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ پشاور بیورو اور کراچی بیورو نے رمضان ٹرانسمیشن میں بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگراموں میں دعا الیوم، فضائل رمضان، تاریخ کے جھروکوں سے قصص الفرقان، کمسن روزہ دار کو بے حد پسند کیا گیا۔ علاوہ ازیں والعصر مذاکرہ، اسپیشل نیوز کوریج اور خصوصی رپورٹس نے ٹرانسمیشن کو اور بھی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ بالخصوص شہادت مولا کائنات کے پروگراموں کو بے حد سراہا گیا، جنہیں لاکھوں ناظرین نے براہ راست ملاحظہ کیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حکومت کی جانب سے عائد کردہ جلوسوں پر پابندی کو مسترد کرنے کے اعلان کو بریک کرنے کا اعزاز بھی والعصر ٹی وی کو حاصل ہوا، جس نے عزاداروں میں نئی روح پھونکی، اور عزاداری کے اس ایونٹ کی لائیو کوریج والعصر نے محدود وسائل کے باوجود پیش کی اور اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ والعصر یہ یقین دلاتا ہے کہ مشن محمد و آل محمد اور عزاداری کے فروغ کے لیے والعصر ایسے ہی پروگرام پیش کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ گزشتہ سال کی طرح 8 شوال کے خصوصی میراتھن ٹرانسمیشن کو اس سال بھی جاری رکھا جائے گا اور نئی کاوشیں بھی پیش کی جائیں گی۔ ناظرین سے دعاؤں کی استدعا ہے۔ ٹی این ایف جے کے سینئر رہنما مرکزی سیکرٹری رکنیت سازی فاضل جلیل علامہ سید گفتار حسین صادقی انتقال کر گئے۔ مرحوم I9 اسلام آباد کی جامعہ مسجد و امام بارگاہ جعفریہ کے امام جمعہ والجماعت تھے۔ تفصیل اس رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ فاضل جلیل مولانا سید گفتار حسین صادقی مرکزی سیکرٹری شعبہ رکنیت سازی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، امام جمعہ والجماعت جامعہ مسجد و امام بارگاہ جعفریہ I9 اسلام آباد علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے علامہ گفتار صادقی کی دینی و قومی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی وفات کو علمی حلقوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ مرحوم کے بڑے فرزند سید کردار حسین صادقی کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ علامہ گفتار صادقی پوری زندگی دینی خدمت میں مصروف اور اپنے دینی مرکز ٹی این ایف جے کے ساتھ تا دم مرگ منسلک رہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ دریں اثنا علامہ گفتار صادقی کی نماز جنازہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نمائندہ خصوصی علامہ سید تصور حسین نقوی نے پڑھائی، جس میں علماء کرام، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی عہدیداران، ذیلی شعبہ جات کے سربراہان، ماتمی سالاروں، بانیان مجالس کے علاوہ مقتدر دینی، سیاسی، سماجی شخصیات اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرحوم کو اسلام آباد کے مرکزی قبرستان H11 میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی رسم سوئم مسجد و امام بارگاہ جعفریہ I9 میں ادا کی گئی۔ مجلس سوئم سے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کیا، جبکہ ماتمی دستہ امام علی رضا علیہ السلام نے نواخوانی کی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ تیز تیز کی جانب۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے سابق صوبائی صدر علامہ کاظم حسین حصیر جاڑوی کی 24 رمضان المبارک کو 28ویں برسی منائی گئی۔ ان کو لاہور سے دریا خان جاتے ہوئے ان کے بیٹے مولانا کوثر رضا جاڑا کے ہمراہ جور آباد کے قریب شہید کر دیا گیا۔ وہ فاضل محقق، عالم بعمل، خطیب، مدرس اور متعدد اہم کتب کے مترجم کے علاوہ مظفر المدارس مدرسۃ الواعظین لاہور کے پرنسپل بھی تھے۔ کربلا میڈیا ٹیم کی طرف سے کربلا بین الحرمین میں جمعۃ الوداع کے موقع پر افطاری کا انتظام کیا گیا، جس میں حرم کے اطراف میں موجود زائرین نے شرکت کی۔ نمائندہ والعصر نیوز عمران عارف کے مطابق سالانہ شب بیداری بسلسلہ شہادت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، مجلس عزا و ماتمداری زیر انتظام حسینیہ ماتمی سنگت لال پورہ، ماتمی سنگت علی ولی اللہ منظور پورہ کالونی، القائم ماتمی سنگت دین پور، مرکزی امام بارگاہ حسینیہ دین پور خرد شکرگڑھ میں منعقد ہوئی، جس میں معروف ذاکر اہل بیت زوار شاہد عباس کلندری آف نارووال چودھری مظہر عباس نے خطاب کیا۔
مختار ایسو کے پی کے کی جانب سے مختار ایسو کے صوبائی آفس امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر محلہ رسی وٹا میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی صدر شائق کیانی، جنرل سیکرٹری علی شان کیانی، نائب صدر میر علی عارف زیدی، فائنانس سیکرٹری شوف کیانی اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں 8 شوال کے مرکزی پروگرام کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کابینہ کے پی کے اور ضلعی کابینہ پشاور کا اجلاس سرپرست اعلیٰ آغا سید اظہر علی شاہ کاظمی کی زیر صدارت امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر میں منعقد ہوا، جس میں صوبائی اور ضلعی کابینہ کے عہدیداروں عباس علی کیانی، ابو جعفر کیانی، حاجی عابد علی خان، حیات علی میر، لیاقت علی کیانی، افضال حیدر نیر، شفقت احسان کربلائی، امجد حسین، حیدر خان، سمر علی کیانی، وقار میر، احسن رضا اور جوہر میر نے شرکت کی۔ اجلاس میں یوم نہضام جنت البقیع کے ماتمی احتجاجی جلوسوں کے حوالے سے تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی۔ بزرگ سالار حیدری ماتمی دائرہ بابا سید مروت شاہ کے زیر اہتمام مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے سالانہ پرسداری گجرخان میں منعقد ہوئی، جس میں متعدد ماتمی انجمنوں نے پرسہ پیش کیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والا سر پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، مولا نگہبان۔ السلام علیک یا سیدی و مولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله